نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ دار قطنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار بھولے سے کچھ کھا پی لے تو یہ اس کو اللہ کا رزق کھلایا اور پلایا جاتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ اس پر قضا ہے اور نہ کفارہ ہے۔ دوسری حدیث میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یہ اس کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ جنت کا کھلانا یا پلانا ہے اور اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے کھا رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ روزہ دار ہے تو کیا اس کو بتانا ہے یا نہیں بتانا؟ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر آدمی بزرگ ہے یا بیمار ہے یا کمزور ہے اور گرمی کے روزے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس کو نہ بتایا جائے کہ وہ جتنا اس کے نصیب میں ہے وہ کھا لے۔ لیکن اگر جوان ہے اور اس موسم کے روزے ہیں تو اس کو بتا دینا یہ بہتر ہے کہ وہ اس کو یاد دلایا جائے۔ لیکن اب یاد آنے کے بعد یا بتانے کے بعد جو لقمہ یا جو چیز اس کے منہ میں ہے اس کو باہر نکالنا، اس کو تھوکنا ضروری ہے۔ اگر یاد آنے کے بعد یا بتانے کے بعد اس نے اس کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر روزے کی قضا ہے، یعنی اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہے، لیکن کفارہ پھر بھی نہیں۔ تو فرض یہ کرنی ہے کہ اگر بھولے سے کوئی آدمی دن میں کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ فرضی روزہ ہو یا نفلی۔ لیکن یاد آنے کے بعد یا اس کو اطلاع مل جائے اس کے بعد اگر وہ ایک لقمہ بھی یا اس سے کم یا ایک گھونٹ پانی بھی پیے گا یا منہ میں ہے اس کو نگل لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ جو چیز بھولے سے ہو تو اللہ رب العزت نسیان اور خطا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے معاف کیا گیا ہے، اور وہ بغیر دل کے ارادے کے ہو اور اس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہ ہو تو پھر تو معاف۔ لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کرے گا یا اس کی عادت ہے کہ وہ بار بار بھول جاتا ہے تو پھر بھی فقہاء نے لکھا ہے پھر بھی وہ ٹوٹنے کے حکم میں ہوگا کہ وہ اپنی عادت کو پختہ کرے کہ وہ روزہ کو وہ اپنے آپ کو یاد دلائے۔ اللہ پاک ہم کو توفیق دے۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمن وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم آمين اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان آمين اللهم انصر عساكر المسلمين آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين